شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفقر تخافون والله لتصبن عليكم الدنيا صبا ولا يزيغ قلب أحدكم إلا هي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی گرامی قدر ماں بہنوں، ایک زندہ قوم کی علامت سمجھی گئی ہے کہ وہ اپنے معاشرے، اپنے سماج کے اندر موقع بموقع غور کرتی رہے اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے اندر پستی اور زوال کے اسباب کیا ہیں. وہ قوم زندہ سمجھی گئی ہے. ہم لوگوں میں آج اپنی صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ الرٹ اس آدمی کو سمجھا جاتا ہے جو موقع بموقع باڈی چیک اپ کرواتا ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے جسم و جان کے اندر کہیں کوئی مرض، کوئی بیماری تو پیدا نہیں ہو گئی. چونکہ ابتدائی مرحلے کے اندر اگر بیماری پکڑی جاتی ہے تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے، اور اگر کسی بیماری نے اپنی جڑیں اندر اتار دی ہو اور مضبوط قبضہ بدن کے اس حصے پر جما لیا ہو تو اس کی شفا بہت دیر سے ہوتی ہے اور بعض مرتبہ یہ اس عضو کو ہلاک کرنے والی یا جان کو تباہ کرنے والی تک ہو سکتی ہے. ویسے ہی قوموں کے اندر سب سے زیادہ زندہ قوم وہ ہے جو اپنی قوم میں موقع بموقع نظر ڈالتی رہے کہ ہمارے اندر یہ جو پستی آ رہی ہے، زوال آ رہا ہے، ہم اپنے اصلی ڈگر پر نہیں ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک لائن کھینچی ہے، اسلام کی لائن، ایک خط قائم فرمایا ہے، ایک ڈگر، ایک راستہ ہمارے لیے طے فرمایا ہے، وہ ہے اسلام کا راستہ. یاد رکھیے، مسلمان جب تک دین اسلام کے اس راستے کے اوپر مضبوطی سے جمع رہے گا اس وقت تک یہ قوم زندہ رہے گی. اور جب مسلمانوں کے اندر اسلام پر چلنے میں کسی قسم کی کمزوری آ گئی، کسی قسم کا نقصان اور عیب آ گیا، اس دن سے اس قوم کی پستی شروع ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے عزت محلوں میں اور کوٹھیوں کے اندر، بڑے بڑے گھروں کے اندر نہیں رکھی ہوئی ہے، بڑے عہدوں میں نہیں ہے، پیسوں میں، جاگیروں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت محفوظ ہے دین اسلام کے اندر. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب تک مسلمان دین اسلام سے جڑے رہے اور اسلام کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، تب تک الحمدللہ مسلمان کا سر اونچا رہا. دنیا کی کسی طاقت کا
کی جرأت نہیں تھی، اس کا حوصلہ نہیں تھا، اس کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کا بال بیکا کر سکیں۔ اور آپ تاریخ میں، اتہاس میں، ہسٹری کے اندر اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی مسلمانوں پر زوال آیا ہے، مسلمان شرمندہ ہوا ہے، نیچا دیکھنا مسلمان کو ہوا ہے، وہ تبھی ہوا ہے جب اسلام کا دامن مسلمان نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے جب تک تم مومن باقی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سبق اگر ہم لوگ بھول گئے ہیں تو ہم کو موقع موقع سے اسے یاد کرنا پڑے گا، اور جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دلوں میں راسخ ہوتی ہے۔ مسلمان اپنا بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کر کے ایک مرتبہ اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، انشاءاللہ وہ سربلندی حاصل ہوگی، دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ سارے اسباب اور سارے آلات اور جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں سے ہمیشہ پیچھے کھڑے دکھائی دیں گے، اور مسلمان صف میں سب سے آگے ہوں گے اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں دین اسلام کا دامن ہے تو۔ میرے بھائیوں، ہم نے کبھی غور کیا، ہمارے اندر اس وقت اللہ کی نافرمانیوں کا مزاج بہت ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر ہے رے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ نہ پوچھئے بات۔ بازار میں جاؤ تو ہر جگہ گناہوں کے نقشے دکھتے ہیں۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے جو لباس شریعت کا ٹھہرایا، مسلمان مردوں نے بھی وہ لباس اتار دیا، عورتوں نے بھی وہ لباس اتار دیا، اور حیا اور شرم کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اور بے شرمی والا لباس، بے شرمی والا رہن سہن یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، سب لوگ شکایت کرتے ہیں گناہوں کی ریل پیل ہے، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی کے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا، لیکن اس سے جو انرجی اور طاقت ملتی ہے اس کو استعمال بھی اللہ کی نافرمانی ہی میں کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس پستی اور اس زوال کا اصل سبب کیا ہے؟ میرے بھائیو، الحمدللہ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس میں آپ کو یہ ڈھونڈنے کی بھی زحمت نہیں دی گئی کہ اس کا سبب کون سا ہے۔ دنیا والے بھی اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ریزنز تلاش کرتے ہیں، اور 2-3 سال تک ریسرچ کرنے کے لیے مستقل تنظیمیں قائم ہوتی ہے، ان کی مستقل ٹیم ہوتی ہے، بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کے کچھ ریزنز باہر لے کر آتے ہیں تحقیق کے نام سے، ریسرچ کے نام سے، لیکن وہ بھی اتنے پکے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پستی کے اسباب اور زوال کے اسباب انگلی رکھ کر ارشاد فرما دیے۔ ضرورت ہے اس میں غور کرنے کی۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پکی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن کو وحی کے طور پر جو ہے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمات، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات اور آپ کی ساری حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی وحی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم مسلمان پست ہو رہے ہیں، ہمارے درمیان میں جو ہے ہماری عزت خراب ہو رہی ہے، پوری دنیا ہم کو بری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر اس بات کو ارشاد فرمایا۔ میں سب سے پہلے 2 حدیثوں کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جس وقت ان چیزوں میں پڑ جائیں گے اس وقت ہمارے ہاتھ سے دین کا دامن چھوٹ جائے گا، اور ہماری رفعت، ہماری سربلندی، ہماری ترقی، ہماری پرگتی رک جائے گی۔ ایک تو وہ روایت جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو پڑھ سنائی۔ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے آپس میں صحابہ کے بیچ چرچا چل رہی تھی، ہم لوگ یہ ڈر رہے تھے کہ ہمارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے گا تو ہمارا کیا حشر ہوگا، چونکہ فقر و فاقہ میں ہم لوگ کمانے کے لیے جائیں گے یا اللہ کے دین کو سنبھالیں گے، تو ہمارے اندر ایک ڈر تھا، تو ہم لوگ چرچا کر رہے تھے فقر و فاقہ آ جائے گا، غربت آ جائے گی، مسکنت آ جائے گی، تو ہم لوگ کیا کریں گے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی وقت نکلے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے ہمارے درمیان کا یہ چرچا سنا کہ ہم لوگ فقر و فاقہ سے ڈر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے، الفقر تخافون، اے میرے صحابہ تم لوگ فقیری سے ڈرتے ہو، اللہ کی قسم تمہارے اوپر دنیا ضرور بھی ضرور خوب خوب بہا دی جائے گی۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اس جملے کا ٹیمپریچر محسوس کر سکتے ہیں، واللہ لتصبن علیکم الدنیا صبا، ضرور تمہارے اوپر دنیا بہا دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی دنیا دی جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگ اتنا ہوتا ہے اور اتنا بتاتے ہیں جس کو اتیشیوکتی اور مبالغہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے کلام میں اتیشیوکتی نہیں ہوتی، جتنا ہوتا ہے اتنا ہی رسول فرماتے ہیں۔ آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہارے اوپر دنیا خوب خوب ضرور بھی ضرور بہا دی جائے گی۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے دل کو ایمان سے اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو صرف اور صرف یہ دنیا ہٹا سکتی ہے۔ وَلَا يُزِيغُ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِلَّا هِيَ، یہ ایک ہی چیز ایمان کے اس ہمالیہ پہاڑ میں تزلزل پیدا کر سکتی ہے، اس کو ہلا سکتی ہے، کپ کپا سکتی ہے۔ باقی ایمان کی مضبوطی ایسی ہے کہ چھوٹے موٹے فتنے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ ایک چیز تم کو ایمان سے ہٹا سکتی ہے، وہ آپ نے فرمایا یہی دنیا ہے، یہی مادیت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تم کو نہایت ہی روشن راستے کے اوپر چھوڑا ہے جس میں رات اور دن دونوں برابر ہیں۔ رات کو بھی یہاں ایسے ہی دکھتا ہے جیسے دن کو روشنی کے اندر ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کو حضرت عمرو ابن عوف ان کے حوالے سے سناتا ہوں، بخاری مسلم دونوں جگہوں پر یہ روایت موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم تم امتیوں پر مجھ کو فقیری کا خوف نہیں ہے، اللہ کی قسم تم امتیوں پر مجھ کو فقیری کا خوف نہیں ہے، مجھ کو تمہارے اوپر مالداری کے پھیل جانے کا خوف ہے، دنیا کے پھیل جانے کا خوف ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ بھی دنیا پانے میں ریس لینے لگو گے، جیسے بنو اسرائیل ریس کر رہے تھے، ان پر جیسے دنیا پھیلا دی گئی تم پر بھی پھیلا دی جائے گی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنے میں ریس لگائی، تم بھی ریس لگاؤ گے، وہ ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہوں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات میں نے آپ کو سنائے۔ میرے بھائیوں، ایک عامی سے عامی آدمی بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دکھتی رگ پکڑی ہے اور ہماری کون سی رگ کے اوپر آپ کی انگلی پڑی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جب تک ہم لوگ آخرت کو یاد کیے ہوئے رہیں گے تب تک یہ دنیا ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جس دن آخرت کو بھول کر ہم لوگوں نے دنیا میں مشغولی اختیار کر لی تو ایسے دن آئیں گے جو اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں آج الحمدللہ اس بات کو بھانپ رہی ہے، کم سے کم اتنا احساس تو مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ وہ اس بات کو بھانپ سکیں کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت کی آئی ہوئی خرابی دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ دونوں حدیثوں کے اندر یہی مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں رک کر میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کون سی دنیا انسان اور مسلمان کے لیے فتنہ بنتی ہے۔ سب دنیا نہیں بنتی، اللہ نے اور اس کے رسول نے آپ کو کمانے کا حکم دیا، تو دنیا اپنے گھر کے اندر ہم لوگ کما کر لائیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے، ہماری ضرورتیں آخر اسی سے تو پوری ہوگی، تو یہی دنیا فتنہ کیسے بن سکتی ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے اور تھوڑا رک کر خوب غور سے اس بات کو سنیے، جو آپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دنیا ہے وہ دنیا آپ کے لیے ہرگز فتنہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ کمانے کے متعلق آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ کما کر آؤ، دنیا حاصل کرو۔ ارے آپ کے پاس پیسے اور دنیا نہیں رہے گی تو آپ اپنی ضرورتیں کیسے پورا کر سکیں گے؟ اس لیے
ہم کو کمانے سے نہیں روکا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ سن لیجئے, ہمارے درمیان میں بعض مرتبہ جب دنیا سے اپنی نگاہ پھیرنے کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے ذہنوں میں یہ بات اترتی ہی نہیں ہے کہ آخر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورت پڑے گی. بلا دنیا کی چیزوں کے ہم لوگ اپنی زندگی آخر گزار کیسے سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں, اسلام نہ صرف یہ کہ آپ کو کمانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کا حکم ہے کہ آپ کمانے جاؤ. اگر آپ نے کمایا نہیں, اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں بھرا اور ان کی ضرورتیں آپ نے پوری نہیں کی تو اللہ کے یہاں ایسے ہی پوچھا جائے گا جیسے ابھی کسی نے عشاء کی نماز نہ پڑھی, اللہ ان کے متعلق پوچھے گا. آپ سنو, میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. پہلا فرض نماز, اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو فرض ہے وہ آپ کا کمانا ہے اپنے اہل خانہ کے لیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے. وہ شریعت جو کمانے کا حکم کرتی ہے وہ ضرورت کی دنیا سے آپ کو دور کیسے رکھ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمانا نماز کے بعد پہلا فریضہ ہے. تو اتنا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کمانے سے نہیں روکا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا حاصل کر کے اپنی ضرورتیں پورا کرنے سے ہرگز منع نہیں کیا ہے, بلکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے. اگر کوئی آدمی نہیں کماتا, اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی بیوی ہوتی ہے, گھر میں فیملی ہے پوری, بچے ہیں, لیکن یہ مرد ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتا ہے, نہ اپنی ضرورت کے لیے کمانے جاتا ہے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے. ایک مدت تک مانگ مانگ کر کھانے کے بعد جب بیوی یہاں تک آ جاتی ہے تو یہ بیچاری کمزور اپنے گھر کا بھی کام کرتی ہے اور لوگوں کے یہاں برتن مانج کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے کچھ کما کر خود کھاتی ہے, شوہر کو کھلاتی ہے اور بچوں کا پیٹ بھرتی ہے. یاد رکھیے یہ شوہر اللہ کے یہاں بہت بڑا فریضہ چکنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے پوچھا جائے گا. تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے جس سے ہم ضرورت پورا کر سکیں. اتنا پیسہ تمہاری دنیا نہیں کہی جائے گی, اس دنیا کے تو پانے کا حکم دیا گیا ہے. اب کون سی دنیا بری ہے؟ میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایسی دنیا بری ہے جو دین کو ذبح کر کے, دین کے احکام کو پامال کر کے کمائی گئی. بس اس ایک جملے کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن کا وہ اشکال دور ہو جائے گا. جو دنیا اللہ کے احکام کو پامال کر کے حاصل کی گئی وہ دنیا بری ہے, اتنا ہے, اور مسلمانوں کے زوال اور پستی کا ذریعہ اور سبب. میں انشاءاللہ اس کی 5, 10, 15, 20 مثال بھی آپ کو دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں میں سے تو ہر ایک کمانے جاتا ہے, ہم لوگ کہاں ایسی دنیا میں مشغول ہے. میں آپ کو انشاءاللہ انگلی رکھ کر چند ایگزامپلز دکھاؤں گا کہ اس جگہ ہماری چک ہو رہی ہے اور ہماری آنکھیں دوسری طرف جا رہی ہے اور ہماری لال دوسری طرف ٹپک رہی ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کمانے کا حکم دیا, اس دنیا کو جو آپ کی ضرورت پوری کرے, اور دنیا سے بچنے کا حکم دیا, اس دنیا سے جو دین کے احکام کو پامال کرے. اتنا آپ ایک مرتبہ سمجھ لیجئے. میرے بھائیوں, یہ دنیا چمک دمک والی ہے, رنگین ہے, آخرت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. یہی تو ہمارا ایمان ہے. اسی کو بن دیکھے ایمان لانا کہا جاتا ہے. ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں کہ میں نے حشر و نشر دیکھا نہیں, قبر میں کیا ہو رہا ہے, منکر نکیر کا آنا, سوال کیا جانا میں نے دیکھا نہیں ہے, اور ایک پل صراط ہوگا جس پر ہر ایک کو گزر کر جانا ہوگا, میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے. صرف رسول نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اس وجہ سے بغیر دیکھے بھی ہم لوگ اس کو مان رہے ہیں. یہ ہے ایمان بالغیب. اگر دیکھ کر ایمان لانا ہوتا تو ایک عامی سے عامی آدمی, بلکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایمان نہ لاتا. میں دیکھ رہا ہوں یہاں یہ جو ہے بلب جل رہا ہے, تو میں اپنی آنکھوں کے اوپر اگر یقین کر کے کہوں کہ یہ بلب جل رہا ہے, کون سے کمال کی بات ہے. مجھے نہیں دکھ رہا ہے, لیکن رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس وجہ سے میں مانوں. یہ ہے ایمان بالغیب. اسی وجہ سے تو انسان جب وہاں کے منظر دیکھنے لگتا ہے
تو اب اس کا ایمان قبول نہیں ہوا کرتا۔ آخرت کے منظر جب انسان دیکھنے لگتا ہے تو اب انسان کا ایمان لانا بھی قبول نہیں ہے۔ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، بلکہ روایات اور نصوص میں موجود ہے، جب فرشتہ انسان کے پاس آ کر اس کی روح کھینچنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو انسان کی نگاہ سے یہ سارے نقشے مٹ جاتے ہیں۔ اب اس کو جنت، جہنم، آخرت کے منظر دکھنے لگتے ہیں، وہاں کے نقشے سامنے آ جاتے ہیں۔ بس یہ غرغرے کا عالم ہے، اور علماء نے لکھا ہے غرغرے کے عالم کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی کلمہ پڑھے بھی تو آپ تو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں، آپ سے چاہا گیا تھا بغیر دیکھے ایمان، اس وجہ سے دنیا سے جانے والا یہ آدمی غرغرے کے عالم میں اگر ایمان لاوے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ غرغرہ آپ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں اصل میں شادیوں میں جانے کا بڑا رواج ہے۔ ہم لوگ مردوں کے پاس موت کا عالم کسی کا طاری ہو، ایسے سکرات والے عالم کے پاس نہیں جاتے، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی کی موت آ رہی ہو اس محتضر کے پاس حاضر رہو، تم جو جانکنی کے عالم میں ہو، جس کی جان نکلنے والی ہو اس کے پاس جا کر حاضر رہو۔ ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے پاس رہو، آپ کو اپنی موت یاد آئے گی اور شادیوں میں جانے سے آپ موت سے دور ہوں گے، اور اس طرح کے مقامات پر وہاں رہنے کی وجہ سے آپ کو اپنی موت یاد آئے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات کہوں گا، ایسے موقعوں کے اوپر حاضری دیا کرو، اور کسی کی موت کا وقت قریب ہو، ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو اور اچھی حالت میں ہو، آپ کے لیے دعا کر سک رہا ہو تو اس سے دعا کی درخواست کر لو، کیونکہ یہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ طحطاوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو محتضر ہے اور جو آدمی موت سے قریب ہے وہ آدمی اگر کیپیبل ہو، دیکھو یہ شرط ضروری ہے، ورنہ وہ خود اتنی سکرات میں ہے، آپ درخواست کریں گے تو اس کو پریشان کر دیں گے، آپ کو دعا دے سکے ایسی حالت میں اس سے دعا کروا لو، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانے یہ جا رہا تھا میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی موت ہو رہی ہو تو اس وقت یہاں کوئی بلغم پھنسا ہوا ہو، اس طرح گر 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 اس طرح آواز ہوتی ہے، اس کو آپ لوگوں میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو یہاں ایک بلغم پھنس گیا ہو ایسی آواز ہوتی ہے، سانس کی جیسے یہ آگ دھنتے ہیں اس وقت جو آواز ہوا کرتی ہے، اس طرح کی ایک آواز یہاں ہوتی ہے، اس کو غرغرے کا عالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ حالت ہو جاتی ہے تو سمجھو دنیا کے نقشے مٹ جاتے ہیں اور آخرت کے نقشے سامنے آ جاتے ہیں، اب فرشتے دکھتے ہیں، وہاں کا عالم دکھتا ہے، اور اب اگر کوئی ایمان لے آیا شریعت میں اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ عالم عالم آخرت ہے، اور اس وقت میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا ہے، یہ خواب ہے اور وہ ایک سچا عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس عالم کے لیے اس دنیا میں جیو، اس دنیا کے لیے اس دنیا میں مت جیو، اسی لیے اس نے اپنی ضرورتوں سے زائد ان چیزوں سے منع کیا جس میں اللہ کے احکام پامال ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کمائیں، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کریں، میں تو کہوں گا بیلنس کریں، اجازت ہے شریعت میں۔ ارے اگلی ضرورتوں کے لیے آپ کے پاس کچھ بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کسی سے مانگے بغیر چارہ نہیں ہے، آپ کو اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرنے تک کی اجازت ہے، اور اپنے پاس پیسے جمع کرنے تک کی اجازت ہے اپنی ضرورتوں کی خاطر۔ چنانچہ ایک ایسا ہی موقع تھا، مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، جب یہ آیت کریمہ اتری والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اس آیت کا ترجمہ ہے جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی کا سٹاک کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول تم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ سب سٹپٹا گئے، سب کے اندر جو ہے صحابہ کے درمیان میں خوف طاری ہو گیا، ارے ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سونا اور چاندی کا بیلنس اور سٹاک تو رہتا ہے، کچھ نہ کچھ درہم دینار سونے چاندی کے رہتے ہیں، اور اللہ تو اتنی بڑی سزا سنا رہا ہے کہ جس کے پاس سٹاک ہوگا وہ آدمی جہنم میں جائے گا اور بڑے دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ صحابہ
ہمارے دنیا کے خوف سے زیادہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ آج ہمارا بچہ جو ہے وہ آخرت کا اور اللہ کا ڈر سناؤ تو اتنا نہیں ڈرتا۔ ہاں، کسی ہارر فلم کے کسی پاتر کو ان کو سناؤ کہ وہ آوے گا، بھوت آوے گا، جین آوے گا تو ہمارا بچہ ڈرے گا۔ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول ہی ایسا بنایا، ارے اس کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، یہ بڑے ہو کر عذاب سے ڈرنے والا بنے گا۔ کیا حیثیت ہے ان مخلوقوں کی؟ کون کس کو ڈرا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ مسلمان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال صحابہ اس سے ڈر گئے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سٹاک اور بیلنس تو ہے، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ جب صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور تمہاری اس پریشانی کا حل ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اپنا یہ سوال پیش کیا، حضرت جب سے یہ آیت اتری ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سٹاک کرتے ہیں سونا چاندی کا، ان لوگوں کو خرچ نہ کرنے کی صورت میں خوشخبری دے دو۔ تو یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس سٹاک ہے کچھ نہ کچھ، تو کیا ہم کو عذاب کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنو، ارے یہ سزا عذاب علیم کی دھمکی ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اس مال کی زکوٰۃ نہ نکالیں۔ اگر انسان نے مال کی زکوٰۃ نکال لی تو اس بچے ہوئے مال کے لیے چاہے آپ کے پاس جتنا بھی بیلنس بچ جائے، اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ کتنا وسیع مذہب ہے، کتنا کشادہ مذہب ہے۔ ہمارے یہاں سنیاسی پنا نہیں سکھایا جاتا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے سنیاسی بن جاؤ اور جو ہے تب جب میں زندگی گزار دو۔ نہیں، معاشرے میں رہو، اہل خانہ کے ساتھ رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، سارے رشتہ داروں کے تقاضوں کو بھی پورا کرو، فیملی کے تقاضوں کو بھی پورا کرو اور اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام سنیاسی پنا نہیں سکھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنے جملے کے اندر سنیاسی پنے کی شہ اڑا دی۔ آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں سنیاسی پنا کچھ نہیں ہے۔ آپ سب کے بیچ رہو، سب کے حقوق ادا کرو، یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ اور وہاں اللہ اللہ کرتے رہو، اس کے مقابلے میں یہاں رہ کر اللہ اللہ کرو، یہ زیادہ اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی کہ جس مال میں سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو اس مال کے لیے یہ دھمکی ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ مال تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر آگے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تمہارے پاس مال موجود نہ ہوتا تو اللہ میراث کے احکام کس میں لگاتا ہے؟ ارے انسان کے پاس مال موجود ہو تو اس میں وارثائی بٹتی ہے، ہماری اولاد کو، ہماری جو ہے اہلیہ کو، اور مرد عورت جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو کس پر ملتا ہے؟ بیلنس نہ ہو تو آخر میراث کے احکام کس کے لیے؟ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ اتنا آسان ہے، ہم لوگوں کے لیے دھمکی نہیں ہے، تو ہم تو الحمدللہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زور سے حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر بہت زور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے، یہ چونکہ ایک خوشی کی بات تھی کہ الحمدللہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ گئے، پھر حضرت عمر جانے لگے تاکہ صحابہ کو بھی سنائیں اور ان کا دل بھی ٹھنڈا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے عمر ادھر آؤ، ایک بات اور سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کوئی بات نکلتی تھی نا تو اس کے ساتھ دوسری اسی سے متعلق اور بات کو جوڑ دیتے تھے۔ چونکہ یہاں خزانے کی بات آئی، جو لوگ سٹاک کرتے ہیں خزانے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا عمر جانتے ہو سب سے زیادہ بہترین خزانہ کرنے کے لائق دنیا میں کون سی چیز ہے؟ سب سے زیادہ سٹاک کرنے کے قابل، اپنے پاس بیلنس رکھنے کے قابل، بہترین خزانے کے قابل کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ حضرت عمر نے، جیسا کہ تمام صحابہ کا یہی معمول تھا، اللہ کے رسول کے سامنے ہم اپنی کیا شیخی بگا رہے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی بتائیے حضرت سب سے بہترین جو ہے سٹاک کرنے کے قابل کون سی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی۔ آپ نے فرمایا نیک بیوی، اور اس کی پھر کچھ صفات ذکر فرمائی، جس میں سے ایک یہ ہے اپنا شوہر جب بھی اس کو کوئی حکم کرے تو وہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرے، اس کے حکم پر عمل کرے۔ نمبر 2، اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ مسکرا کر اس کا جواب دے۔ اور نمبر 3،
شوہر حاضر ہو یا غائب ہو، دونوں صورتوں میں اپنی، شوہر کے گھر کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ 3 یا 4 صفتیں جس میں ہوگی وہ خاتون صالحہ کہے جانے کے قابل ہے، اور دنیا کی ساری چیزوں میں اپنے پاس رکھنے کے قابل اگر کوئی خزانہ ہے، اے عمر یہ چیز ہے۔ یہ روایت پوری ہوئی۔ میں آپ کو اس روایت کی روشنی میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ اردو میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی واضح ہے کہ کسی عامی کو بھی کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شریعت اس میں کیا بتانا چاہتی ہے؟ آپ لاکھوں کروڑوں کا بیلنس کرو لیکن کسی شرعی حکم کو توڑو مت۔ آپ کا یہ لاکھ کروڑ جو ہے شریعت میں بری دنیا نہیں ہے، ہاں جب تک آپ نے اس کے کمانے کے اندر کوئی شریعت کا حکم پامال نہ کیا ہو۔ جس دن شریعت کا حکم پامال ہوا وہ دنیا بری ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ تمہارے دل کو ایمان سے اگر ہٹا سکتی ہے تو یہی ایک طاقت ہے جو ہٹا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، ہم لوگ اپنی اس دنیا کے اندر جو جی رہے ہیں، کیا ہمارے پاس آنے والا مال یا ہمارے پاس آنے والی دنیا اللہ کے احکام کو پامال کر کے تو نہیں آ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے کل رکتا ہوں تو آج رک جانا چاہیے، آج رکتا ہوں تو اب بھی رک جانا چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول نے انگلی رکھ کر فرمایا ہے کہ تمہارے ایمان کو لے اڑے گی۔ دنیا کی محبت جو اللہ کے احکام کو پامال کر کے حاصل کی گئی ہوگی یہ تمہارے ایمان کو لے اڑے گی۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس تو ایمان کے سوا اور سرمایہ کون سا ہے؟ کیا یہ مال دولت کام آئے گی؟ دیکھ لو ہم نے اپنے ہاتھوں کتنے مردوں کو دفن کیا، وہ اپنی فیملی کو لے کر گئے، کوئی گیا ان کے ساتھ، ان کے چہیتوں میں سے کوئی گیا، ان کا ساز و سامان گیا، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ اللہ کے لیے کی ہوئی آخرت کی تیاری ساتھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے ایمان سے بڑھ کر ہمارے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے الحمدللہ، جان قربان ہے، مال قربان ہے، میں سب چیزوں کو پیچھے کر سکتا ہوں، ایمان کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میرا رب جس جگہ ناراض اس جگہ چاہے لاکھوں بینیفٹ ہوگا میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ہر مومن کو رکھنے کی چیز اپنے ایمان کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں یہ جذبہ نہیں رہا نا، اس وجہ سے آج ہم دنیا میں پسپا ہو رہے ہیں، ہم ساری چیزوں میں کمپرومائز شریعت کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ چلو یہ حکم بھی چھوڑ دو، ایک مرتبہ پیسہ آ رہا ہے، عہدہ مل رہا ہے، دوسرا حکم بھی چھوڑ دو، تیسرا حکم بھی چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں کہاں رہی ہماری مسلمانی؟ جب اسلام کا تقاضا ٹکرائے اور ساتھ ساتھ میں دنیا کا تقاضا ٹکرائے، دونوں تقاضے جس وقت آپس میں ٹکرائیں اس وقت آپ کس کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں؟ یہ چیز شریعت کی نگاہ میں ہے، شریعت کی واچ میں ہے۔ میرے بھائیوں آپ اس موقع کے اوپر غور کیجئے، میں کچھ ایگزامپلز دوں گا۔ دیکھو دنیا فقط اس کا نام نہیں ہے کہ مال ہو، گھر ہو، دنیا عہدے کا بھی نام ہے، دنیا اپنے اندر کمال پیدا کرنے کا بھی نام ہے۔ سارے شعبوں کے اندر ہم نے جب شریعت سے دنیا کے تقاضے ٹکرائے تو بعض مسلمانوں نے دنیا کو مقدم کیا اور شریعت کو اور آخرت کو پیچھے کیا۔ یہ لوگ فتنہ زدہ لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج دنیا کے لیے انہوں نے شریعت کا حکم پامال کیا، اللہ نہ کرے کل کو موت کے موقع سے اس کا ایمان چھین لیا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میرے بھائیو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اصل اعتبار آخری گھڑی کا ہے۔ آپ آخری گھڑی میں مومن ہیں تو جنتی ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی نے آخری گھڑی میں ایمان کھو دیا تو یہ چاہے زندگی بھر کیسا بھی رہا جہنمی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی آخری گھڑی ہی کے لیے یہ محنت کرنی ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم لوگ جو دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں اس کو لائٹ بھی مت لو، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کا اثر بتایا، اثر یہ ہے کہ تمہارے ایمان پر حملہ کرتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں بعض چیزیں کھانے کی ایسی ہوتی ہے جو میرے بدن پر پھوڑا لاتی ہے تو میں اس سے رکوں گا چونکہ یہاں ہاتھ پر پھوڑا ہوگا مجھ کو۔ بعض چیزیں ایسی ہے جو میرے بدن میں سوجن پیدا کرے گی، پاؤں میں اور دوسری چیزوں میں۔ بعض چیزیں ایسی ہے جو میرے آنکھ کی روشنی کم کرے گی۔ سب چیزوں سے میں بچوں گا، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو میرے دل کی رگ کو چوکپ کر دے گی۔ ابھی میں نے کھایا
فوراً دل کی رگ چوکپ اور میں وہیں ڈھا پڑوں گا۔ مجھے بتائیے ساری چیزوں سے بچنے کا جتنا اہتمام کرتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اگر ہم جس چیز سے بچنے کا اہتمام کریں گے وہ یہی دل کو بند کرنے والی اس خوراک سے ہم جو ہے پرہیز کریں گے۔ کیونکہ آنکھ کی روشنی گئی، چلو کم سے کم زندہ تو ہوں، میرے ہاتھ میں پھوڑا ہو گیا میں حیات تو ہوں، میرا پاؤں میں سوجن آ گئی کم سے کم میں زندہ تو ہوں، لیکن یہاں رگ چوکپ ہو گئی تو اس چیز نے تو میری زندگی ختم کر کے رکھ دی۔ بس دنیا ایسی چیز ہے جو تمہارے ایمان والے دل پر اپنا اٹیک کرتی ہے اور ایمان کو لے اڑتی ہے۔ یہ میں یا کوئی صحابی یا کوئی بزرگ نہیں بولتا، یہ ہمارے اور آپ کے سب کے آقا نامدار سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میرے بھائیوں، بس یہی وہ چیز تھی جس کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے اندر تمام نقشے جو گناہوں کے آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا کو پہلے نمبر پر کیا، دین کو ذبح کر کے، دین کو پامال کر کے، دین کو مسل کر کے، دین کو رگڑ کر کے ہم نے جو ہے دنیا پانی چاہی۔ اس دن سے ہماری پستی کے ایام شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، تجارت کو دیکھ لو، اگر آپ شریعت کے احکام پر چل کر تجارت کر رہے ہیں یہ دنیا بری نہیں ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ کما رہے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر تو ماشاءاللہ اللہ کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں، شریعت اس کو کبھی نہیں روکے گی بلکہ کہے گی کہ کماؤ، اپنے اہل خانہ کے لیے ضرورتیں پوری کرو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم میں سے جو تجارت پیشہ لوگ ہیں، جو ملازمت پر جاتے ہیں، وہ نوکری پر جانے سے پہلے یا دکان پر جانے سے پہلے اگر یہ نیت کر کے جایا کریں کہ اے اللہ تو نے میرے گھر والوں کا خرچہ مجھ پر ڈالا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں تاکہ کچھ کما کر لاؤں، اور تو نے جو حکم دیا میرے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا تو میں ان کی ضرورتیں پورا کروں۔ مجھے امید ہے دکان پر گزارے ہوئے 7-8 گھنٹے عبادت بن جائیں گے۔ کیوں نہیں بنیں گے؟ اگر میں اس کو پورا نہیں کرتا تو گنہگار ہوں گا کہ نہیں؟ اگر اس کو پورا کرتا ہوں اللہ کے نام پر تو ثواب ملے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس لیے میں تو دکانداروں سے، تجارت پیشہ لوگوں سے اور نوکری والے لوگوں سے کہوں گا جب بھی اپنے گھر سے نکلو اللہ کو کہہ کر نکلا کرو، اے اللہ تو نے حکم دیا اس لیے کمانے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ کا جانا آنا وہاں رہنا سب انشاءاللہ عبادت بن سکتا ہے۔ ایک نیت کی سوئی آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے، ہماری عادتیں عبادت بن سکتی ہے اگر نیت کی سوئی ہم نے تھوڑی آگے پیچھے کر دی تو۔ ہم یوں بھی کمانے تو جاتے ہیں لیکن ایک اچھی نیت سے اگر آپ نکلیں گے تو آپ کا کمانے کا کمانا ہوگا اور اللہ کے یہاں آپ کو اجر و ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کرے اس حقیقت کو ہم لوگ پانے والے بنے۔ میرے بھائیوں، تجارت شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کی رہنمائی میں رہ کر اگر کوئی آدمی کرتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہے، یہ دنیا اس کے ایمان کو نہیں لے اڑے گی۔ مگر اگر میں نے تجارت کرتے کرتے سودی لون لی، مجھ کو لگ رہا ہے کہ ابھی میرے پاس کاؤنٹر میں پیسے نہیں ہیں اور ایک مال بہت سستے میں مل رہا ہے مجھ کو، اگر میں اس مال کو خریدوں، پیسے تو ہے نہیں، خریدوں گا تو مجھ کو بہت بینیفٹ ہوگا، مگر پیسے نہیں ہے تو کیا کروں؟ بینک سامنے سے آفر کر رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس جو ہے لون لے سکتے ہیں اور آپ کو کتنی چاہیے وہ زبان سے بولیے۔ بس یہ وہ موقع ہے جس پر شریعت کا فوکس ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شریعت جو ہے اپنے CCTV کیمرے کے اندر آپ کو محفوظ کر رہی ہے، آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کے جذبات، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو آپ کے دلوں میں کیا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ بس یہ آپ کی آزمائش کا موقع ہے۔ اس موقع پر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے دنیاوی بینیفٹ نہیں ہوگا تو چلے گا، مگر ایک مرتبہ اللہ کی حرام کردہ انٹرسٹ والی یہ لون اور یہ قرض میں نہیں لے سکتا، تھوڑی دیر جھٹکا لگے گا آپ کو، ارے اتنا بڑا بینیفٹ کھویا، تیرے آزو بازو والے سارے دکان والوں نے جو ہے وہ ادھر بینک کا لون لے کر کتنی کمائی کے سامان پیدا کر دیے، کچھ نہیں، جھٹکا کھا لو، میرا رب راضی ہو گیا نا، اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہے؟ اللہ کے خاطر میں نے ایک مرتبہ قربانی دے دی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہے وہ دنیا کہ جو بابرکت ہے،
नहुसत से दूर है, बरकतों से पुर है। और अल्लाह ताला इस आदमी को आजू बाजू वाले उन लोगों के मुकाबले में ज्यादा नफा देगा जिन्होंने सूदी और इंटरेस्ट वाली लोन लेकर अपनी दुकान चमकाई है, उससे ज्यादा अल्लाह आपको बरकत अता फरमावेंगे। यहाँ कुर्बानियों पर फैसले हुआ करते हैं। मामूली सी कुर्बानी अल्लाह की खातिर किसी ने दी, अल्लाह कभी जाया नहीं करेगा इंशाअल्लाह उसको। लेकिन मेरे भाइयों, अगर मेरी निगाह जो है वो उल्टी हो गई, मुझको दुनिया का बेनिफिट दिखा कि यहाँ 50 इन्वेस्ट करो और 1000 पाओ, अरे ले लो एक मर्तबा लोन, कौन देखने वाला है। बस बैंक से फोन पर बात की, आपके अकाउंट के अंदर वो सूदी लोन आ गई, यहाँ से आपकी पस्ती के दिन शुरू हुए। ये है वो दुनिया जो अल्लाह का हुक्म ज़बाह करके आपने हासिल की, ये आपके पेट को ठंडा नहीं कर सकती। ये मुझे बोलते हुए जुबान लड़खड़ाती है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं कहूँगा आपको, यही वो दुनिया है जो एक रोज़ अगर किसी का ईमान ले उड़े कोई ताज्जुब की बात नहीं। बस इस मौके पर खूब सब्र करो, नहीं चाहिए दुनिया का बेनिफिट। अल्लाह ने रोड पर रहने और सोने वालों को भूखा नहीं सुलाया, तो मेरी तो दुकान कम से कम इतनी है कि जिसमें मैं अपनी और अपने अहले खाना की रोजगारी हासिल कर सकूं। मुझे अल्लाह इंशाअल्लाह ज़ाये नहीं करेगा। एक मर्तबा मजबूती हासिल कर लो। ये है दो किस्म की दुनिया। एक दुनिया जो अल्लाह को पसंदीदा, वो कौन सी, जिसमें आपने सूदी लोन से अपने आप को बचाया और अल्लाह के खातिर एक मर्तबा जाहिरी दिखने वाले बेनिफिट को 19-20 किया। और ये दूसरी बुरी दुनिया है। ये कौन सी, आपने लोन ली, कल तक आपकी दुकान इतनी थी, लोन लेने के बाद दिखने में इतनी हो गई, सारा माल स्टॉक से भर गया, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे माल में हमारा हराम किया हुआ सूद मिला है ना, ये सारे को झाड़ू मार के ले जाए। आपके पास न काउंटर में कुछ बचेगा न स्टॉक में कुछ बचेगा। चंद जो है दहाइयां जाने दो, आज भी देख लो चंद ऐसी फैमिलीज मौजूद है, मैं जाती तौर पर जानता हूं, जिनकी पीढ़ियां चला करती थी। मैं उधर मालेगांव की तरफ गया, हमारे दोस्तों ने हमको बताया ऐसी बिरादरी थी जिनकी पीढ़ियां चलती थी, यानी छोटी मोटी तिजारत नहीं थी, पीढ़ियों वाली तिजारत थी, नस्लहा नस्ल से चली आ रही थी। मगर उनके आबा व अजदाद ने तो बहुत दीनदाराना सौदे किए, तिजारतें की। इस जनरेशन ने लोन लेने की गलती कर ली, आज वो सारे अपने मकान तक बेच चुके और रोड पर आ गए। मेरे भाइयों, एक नहीं दो नहीं दसियों मिसालें कोई गौर करने की नजर से अगर देखे मिल जाएगी। हमारे रब ने झूठा नहीं कहा है, वो सबसे ज्यादा सच बोलने वाला है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है। उसने कहा वो पत्थर की लकीर है, यमहकुल्लाहु रिबा, मैं सूद को तो खत्म करके रखूंगा। आज का एक सुपरिंटेंडेंट या कोई सीएम पीएम आपको अगर धमकी दे दे कि मैं तेरा देख कर रहूंगा, तेरे घर को उजाड़ दूंगा, आदमी की नींद हराम हो जाती है कि नहीं। हमारा रब कहता है कि तुमने सूदी पैसे लिए ना, तुमको उजाड़ दूंगा, तुम्हारे घर को और घर वालों सबको उजाड़ दूंगा। एक आदमी की नींद हराम क्यों नहीं होती मेरे भाइयों। इसलिए यहाँ आकर बहुत से लोग थोड़े हार जाते हैं और उस दुनिया में मुब्तला हो जाते हैं जिसकी खबर 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि मत गिरना इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह की नाफरमानी से हासिल शुदा। आप आगे बढ़िए। एक मुलाजिम है, नौकरी के लिए किसी फैक्ट्री में जॉब ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। फैक्ट्री वाले ने शर्त रखी, यहाँ आपकी सैलरी बहुत अच्छी देंगे मगर आपको क्लीन शेव आना पड़ेगा, दाढ़ी मुंडा देनी पड़ेगी। अब यह आदमी देखता है कि इसी के बाजू में एक फैक्ट्री है जिसमें मेरी सैलरी हो जाती है 40,000 और यहाँ मैं अगर करता हूँ तो मेरी सैलरी 60,000 है। एक क्लीन शेव ही की तो बात है ना, थोड़ा जो है अपनी दाढ़ी मुंडवा दूं मैं। बस आप हार गए। आपने अल्लाह का हुक्म पामाल करके दुनिया कमाई जिसके मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया था बनु इसराइल को ऐसी ही दुनिया दी गई थी, वो हलाक हुए, तुम भी हलाक होंगे। अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमावे अल्लाह ताला हमारी। मेरे भाइयों, यहाँ आदमी हार गया, इसने अपनी शरीयत की बाजी लगा दी दुनिया कमाने के वास्ते। और अगर यही आदमी है, मेरे अल्लाह का हुक्म है, दाढ़ी रखना वाजिब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, दुनिया की 20,000 की सैलरी का नुकसान बर्दाश्त है, एक मर्तबा इस दाढ़ी के ऊपर उस्तरा नहीं चलेगा। बाजू में गया
40,000 کی نوکری جوائن کر لی، اللہ نے اس کی دین و دنیا دونوں آباد کر دی۔ وعدہ ہے اس کا، اگر تم کسی دنیا میں تھوڑی کیپیبلٹی رکھنے والے آدمی کو خوش کرو تو تمہارے دامن کو پیسوں سے بھر دے گا۔ تو اس رب کو اگر تم خوش کرو جس کے ہاتھ میں خوشیوں کے خزانے ہیں، کیا وہ آپ کو اور آپ کی ساری فیملی اور نسلوں کو خوش نہیں کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ میرے بھائیوں، یقین رکھیے، ہاریے مت، وقتی بینیفٹ چھوڑ دیجئے، 20,000 کوئی چیز نہیں ہے، اللہ 40,000 میں انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو دے دیں گے، وہ 60,000 اس کے سامنے پانی بھریں گے۔ لیکن ایک مرتبہ قربانی دیجئے، یہاں آ کر بھی بہت سارے لوگ اس دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس دنیا میں مبتلا ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور جب یہ چیز آ جاوے گی تو تم دنیا کو غالب رکھنے والے ہوئے، آخرت کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے ہوئے۔ یہاں سے پستی شروع ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ کھانا لون والا جب ہمارے گھر میں جائے گا نا تو اس وقت اب گھر میں رہی سہی چین و سکون کی حالت ختم ہو جائے گی۔ آج سے پہلے گھر میں ہر ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتا تھا۔ ہمارے یہاں شادیوں کے موقع سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں لوگوں کو دکھانے کے واسطے مجھے ایک بڑا شامیانہ بنانا ہے، اتنے ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، مگر پیسے نہیں ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں اور میں جو ہے لوگوں کو نہیں کھلاتا ہوں تو میری مدت تک باتیں ہوتی رہے گی۔ چلو ایسا کروں، بینک سے لون لے لیتا ہوں، ایک مرتبہ لوگوں کو کھلا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کی زبان تو بند ہو۔ یہ سودی لون جب سے گھر میں آئی، شادی تو ہو گئی لیکن اس کے دو بہت بڑے ایفیکٹ ہوئے۔ ایک تو جس شادی میں لون لی گئی تھی وہ سنسار ہمیشہ بے سکونی کا شکار رہے گا۔ ایک دستور ہے، اللہ کسی کو اپنا فضل دے دے الگ بات ہے، باقی دستور کی بات، قاعدے کی بات یہ ہے کہ جس شادی کو سود کے پیسوں سے کیا گیا، اللہ ان میں خوشیاں نہیں دیتے، ان میں کچھ نہ کچھ چک مکمک ہوتی رہتی ہے، اور بالآخر بعض رشتے تو ٹوٹ تک جاتے ہیں، کیونکہ جس نے اللہ کو ناراض کیا، دستور ہے اللہ ان کو خوش نہیں رہنے دیتا۔ دوسرا ایفیکٹ کہاں ہوا اس کا، سودی لون آنے کا؟ آپ کے گھر میں کل تک یہ تھا کہ ہر ایک دوسرے کے رسپیکٹ ادب کے ساتھ بات کرتا تھا۔ آج پیسہ سود کا ہمارے گھر والوں نے کھایا، شادیوں میں لوگ تو کھا کے چلے گئے لیکن اس گھر کے اندر جھگڑے کا ماحول پیدا ہوگا۔ اب ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر غصہ ہوتا، ایک کسی کا رسپیکٹ تو کیا کرتا، گستاخی اور بے ادبی کب کروں، کیسے کروں، ایسا اس کے جذبات جو ہے امڑتے رہتے ہیں۔ اس گھر کی دیوار سے اب ٹھنڈک نہیں نکلے گی، گرمی نکلے گی جو لوگوں کے دلوں کو گرم کر دے گی۔ میرے بھائیوں، ایک سودی لون لے کر لوگوں کی زبان کیا بند کی، ہم نے ہمارے گھر میں سکون کے دروازے بند کر دی۔ اللہ کے واسطے ایسی غلطی مت کرو۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، یہ ہماری نسل میں چلے گا، نسلوں کی نسلوں میں چلے گا، ان کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں۔ اس جنریشن نے غلطی کی، کتنی نسلیں بھگت رہی ہے اس چیز کو۔ یہ ہے دنیا کو مقدم کرنا، اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دنیا خوب بہا دی جاوے گی، یعنی لبھانے کے لیے ایسی اسکیمیں آئے گی آپ کے پاس، آپ اسکیموں کو ہاتھ مت لگانا اگر وہ انٹرسٹ والی اسکیم ہو۔ میرے بھائیوں، آج کی دنیا تو چاہ ہی رہی ہے کہ آپ سود میں پھنسو، چونکہ ان کا بازار تبھی گرم ہوگا جب سودی نظام دنیا میں زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا، کریڈٹ کارڈ حاصل کر لو، آپ پر باقاعدہ سامنے سے جو ہے میسج آتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ لے لو۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے چیزیں خرید لو۔ کل تک کیا ہوتا تھا، انسان جب بازار میں جاتا تھا تو اپنے جیب کی بساط دیکھتا تھا کہ بھائی میرے جیب میں پیسہ کتنا ہے، اتنا خریدوں، تو اتنا ہی خرید کر آ جاتا تھا۔ ابھی وہ دیکھ رہا ہے کہ ارے پیسے تو ختم ہو گئے لیکن بینک کی آفر آئی ہوئی ہے، کریڈٹ کارڈ خرید لو، تو چلو وہاں سے جو ہے سودی پیسہ لے لیتا ہوں کریڈٹ کارڈ کا، اور جو ہے 2-4 چیزیں مزید لے لیتا ہوں۔ تو اس سے غربت بھی بڑھی، مہنگائی بھی بڑھی، اس لیے کہ بے ضرورت آدمی خواہ قرض میں مبتلا ہو جاوے گا، اور جب قرض سر پر ہوتا ہے نا تو انسان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ارے 4 چیزیں آپ کے گھر میں زیبائش کی اور ڈیکوریشن کی نہ آتی تو کیا گھر بگڑ جانے والا تھا، مگر 4 ڈیکوریشن کی چیزیں آپ سود کے پیسوں سے لائے اور گھر کی خوشیوں کو سلگا دیا آپ نے۔ میرے بھائیوں، مت کرو، شادیاں اگر
سودی لون لے کر کرنی پڑتی ہے، ایسے خرچے مت کرو، سیدھی سادی شادی کرا دو، لوگ بولیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ کچھ نہیں، یہ بندہ میرے لیے لوگوں کے تانے سہنے والا تھا، مگر اس نے اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے کلاڑا نہیں مارا، مضبوطی کے ساتھ پاؤں پر جماؤ اختیار کر کے سودی لون سے یہ بچا رہا۔ میرے بھائیو قربانی دو، اور میں آپ کو اللہ پر توکل رکھ کر اللہ کی ذات کے حوالے سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نہ دے تو آپ مجھے کہیے۔ دنیا کا دستور ہے اگر آپ میرے لیے کچھ قربانی دیتے ہیں تو میرا جی خوش ہوتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیں گے تو کیوں نہیں خوش ہوگا وہ؟ یہ تو سمجھی سوچی اور دیکھی جانے والی بات ہے، کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس چیز پر۔ میرے بھائیوں اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھو، بس تجارت میں جب تک میری شریعت کہے گی وہ سودا کروں گا، فاسد سودے باطل سودے نہیں کروں گا۔ آج کیا ہو رہا ہے، آدمی انٹرسٹ تو نہیں لے رہا ہے لیکن فاسد سودے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت میں بعض سودے صحیح ہیں اور بعض سودے فاسد ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بعض نمازیں درست ہوتی ہے اور بعض میں ایسے کام کیے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، بعض نمازیں باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی چیز خرید و فروخت میں بھی ہے، ہماری شریعت ہم کو سیل پرچیس میں بھی پابند بناتی ہے کہ ہم لوگ ایسا معاملہ کریں اور ایسا معاملہ نہ کریں۔ اگر فاسد اور باطل سودوں کے ذریعے سے ہم نے مال کمایا تو یہ سود کھانے ہی کے درجے کی چیز ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے راستے آیا ہوا پیسہ آپ کو کہاں ٹھنڈک دے گا، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، 10 ضرورتیں کھڑی کر دے گا، نہیں۔ اس لیے فاسد سودوں سے بھی بچو۔ اور آپ فاسد سودے سے کیسے بچو گے؟ جب بھی کوئی اسکیم یا کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنی شریعت سے پوچھ لو کہ اس چیز میں میری شریعت یس کہتی ہے یا نو کہتی ہے۔ اگر وہ یس کہتی ہے، اوکے کرتی ہے، آپ آگے بڑھیے، اور نہ کہتی ہے مت جائیے، چاہے جتنا نفع آپ کو دکھائی دے۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ سود میں پھنس جاؤ، لیکن ہماری شریعت روکتی ہے کہ سود میں، انٹرسٹ کے اندر، بیاج میں کبھی مت پھنسو۔ میرے بھائیوں میں بہت موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک دوست کا جو مفتی ہے بامبے سے فون آیا، وہ وہاں دارالافتاء چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کی بہت ساری وہ دکانیں جو سرکل کے اوپر تھی، بامبے میں ایک سرکل پر تھی، تو وہ ساری سرکار نے ڈیمولیشن کر دی، راستے پر تھی، ڈیمولیشن ہو گئی ساری دکانیں۔ اب جتنے بھی لوگ تھے، وہ لاری والے مسلمان بہت سارے تھے ان میں، وہ اپنا گزران چلاتے تھے، تو وہ اپلائی ہوئے حکومت کے محکمے کے اندر کہ بھائی ہمارا تو روزگار چلا گیا۔ دیکھو دنیا کی نگاہیں کتنی ہیں۔ وہاں سے کہا گیا کہ تم کو سٹول کھولنے کی اجازت تب دی جائے گی جب تم ہماری بینک سے لون لو۔ ان کو آپ کے سٹول سے لینا دینا نہیں تھا، آپ اب تک سود سے بچے ہوئے تھے، بیاج سے دور تھے، آپ کو بیاج میں مبتلا کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم پیسہ بھی دیں گے لیکن سودی لون آپ کو لینی پڑیں گی، آپ کا سٹول ہم جو ہے باقاعدہ آتھورائز کر دیں گے، اس کو ویلڈ گنیں گے اس کو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کی نگاہیں آپ مسلمانوں کی ایمان کو چھیننے کے لیے کتنی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان پھنسے، ان کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو ایک مسلمان کو بیاج میں پھنسایا، 2 پھنسے ڈبل خوشی ہوتی ہے، 3 پھنسے اور زیادہ خوشیاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں مت پھنسو ان کے کہنے کی وجہ سے، اللہ روزی کا مالک ہے، آج ایک سٹول بند کر دیا کل کو بڑی دکان دے دے گا تم کو۔ اس کے لیے جس نے قربانی دی تھوڑا وقتی طور پر مجاہدہ ہوگا، لیکن ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں ایسے 10 نقشے آپ کو مل جائیں گے، اللہ کی خاطر قربانی دی اور اللہ نے اس کو نہال کر دیا، بہت دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے ایسے موقع کے اوپر تھوڑا صبر سے کام لیجئے اور ہرگز خلاف شریعت کوئی کام نہ کیجئے۔ یہ تو مال کمانے کے اعتبار سے تھا، ایک گریجویشن ہے، یہ بھی تو دنیا ہے۔ دنیاوی علوم جتنے ہیں یہ آخرت ہے یا دنیا ہے؟ یہاں بھی یہی ہے، جو دنیاوی علوم آپ حاصل کرتے ہیں اگر شریعت کا کوئی حکم ذبح نہیں ہوتا تو آپ کو اس کے حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی علوم کو بھی کچھ نہ کچھ پانا پڑے گا، شریعت حرام نہیں ٹھہراتی، اجازت دیتی ہے، مگر جس علم کو حاصل کرنے میں، جس شکشن اور ودیا اور گنان کو حاصل کرنے کے اندر میری شریعت پر پاؤں رکھنا پڑے، ایسا گریجویشن حرام ہے، مکروہ ہے، شریعت میں ممنوع ہے۔ آپ کو
اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں. جس درجہ اس کی غلطی ہوگی اس درجہ حکم لگے گا. اگر کفر والی بات ہے سخت حرام ہے, اگر کوئی بڑے گناہ کی بات ہے حرام ہے, اگر چھوٹے گناہ کی بات ہے مکروہ ہے ایسا علم حاصل کرنا. میرے بھائیوں, یہ گریجویشن نے بھی ہماری مٹی بہت پلید کی ہے. یہاں بھی بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو شریعت کے سارے احکام سے کمپرومائز کر کے پھر جو ہے گریجویشن اپنی اولاد کو دلاتے ہیں. اس کی ٹھیٹ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب تو یہ غیروں نے سیکھ لیا ہے, مسلمان کا ایمان لوٹنا ہو تو اس کو ایڈمیشن کے موقع سے اتنا دبا لو کہ وہ ساری چیزیں قبول کرنے تیار ہو جائے گا. چنانچہ بعض اسکولوں کے اندر جب مسلمان بچے ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو فارم دیا جاتا ہے جس میں یہ لکھا رہتا ہے کہ ہمارا یہ کفریہ سلوک پر مشتمل جو ہے پرارتھنا کی چیز پڑھنی پڑے گی آپ کے بچے کو. اچھا, آپ کا بچہ یا بچی اسکرٹ پہن کر آئے گی. عیسائی مشنریوں کی جو اسکولیں ہیں اس کے اندر ننگے لباس کی پہلے ہی دن شرط لگا دی جاتی ہے. آپ کی بچی پردہ کر کے نہیں آ سکتی, جب بڑی ہوگی تب تک نہیں. آپ کو سائن کرنا ہے تو کرو, تب ایڈمیشن دیں گے. مجھے تعجب ہوتا ہے میرے بھائیوں, کیا اسکولیں دوسری بند ہو گئی ہیں جہاں پردے کے ساتھ آپ اپنی بچی کو غیرت کے ساتھ تعلیم دلا سکتے ہیں, لیکن محض اس بنیاد پر کہ دوسری اسکولوں کے پرسنٹیج اتنے اچھے نہیں آتے, ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا. یہ مشنری کی اسکول ہے, بہت محنت کراتی ہے اور پرسنٹیج بہت اچھے آتے ہیں. مسلمان ماں باپ ان مدعوں کے اوپر, ان نمبروں پر دستخط کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, میری بچی پردہ نہیں پہنے گی, بے پردہ آئے گی, اسکرٹ پہن کر آئے گی, اور ہمارا بچہ آپ کی کالج میں داخل کر لو, بڑے ہونے تک جو ہے وہ کلین شیو رہے گا. یہ مسلمان گریجویشن حاصل کر رہا ہے اللہ کے احکام پر کمپرومائز کر کے. یہ ہے وہ دنیا جس میں ہم نے شریعت کو پامال کیا اور دنیا پانی چاہی. یہ دنیا فتنہ ہے, یہ دنیا ایمان کو لے اڑنے والی ہے. اسی نے بنی اسرائیل کی مٹی پلید کی تھی, جس کا حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا جو شروع میں آپ کو میں سنا چکا. تنافسوہا کما تنافسوہا وتہلکہم کما تہلککم کما اہلکتہم. تم کو بھی ایسے ہلاک کر دی گی جیسے بنو اسرائیل ہلاک ہوئے. میرے بھائیوں, وہ بھی اسی راستے سے ہلاک ہوئے تھے. اس لیے اللہ کے خاطر گریجویشن ایسا مت اختیار کرو جس میں ہمارے بچوں کے دین و ایمان کو کھونا پڑے. آپ دنیا حاصل کرو, دنیاوی علوم حاصل کرو, دین کو بھی محفوظ رکھو. ارے بہت سی اسکولیں ہیں, آپ کا بچہ اگر محنت کرے تو اس اسکول میں بھی تو اچھا پرسنٹیج لا سکتا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں ایک بھرم بٹھا دیا گیا ہے, جیسے دنیا کی ساری چیزوں کے اندر ایک برانڈیڈ کمپنی ہے, بس اس کے نام کا پیسہ ہے, باقی وہ موبائل اور یہ موبائل کوئی زیادہ تفاوت نہیں. وہاں کھائے ہوئے آدھے ایپل کا پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. ہم لوگ جو ہے ہماری نگاہیں للچا گئی ہے, پورا ایپل بھی نہیں ہے, آدھا ایپل ہے, لیکن پیسہ سب سے زیادہ ہے اس کا. بھائی برانڈیڈ کمپنی نام کی بنیاد ہے, اس کوالٹی دیتی ہوگی, آپ کو فیسیلیٹیز دیتی ہوگی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نام کے پیچھے اتنا مت پڑو کہ آپ کو شریعت ذبح کرنی پڑے. ہاں, آپ کو اگر چیز مل رہی ہے اور شریعت کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے, لے لیجئے, کوئی مشکل نہیں ہے. مگر یہ جو گریجویشن پاتے ہیں اللہ کے احکام کو ذبح کر کے, ارے میرے بھائیوں یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. یہ ہمارے برادران وطن جو اسکول کھولے ہوئے ہیں وہ یہاں تک سیکھ گئے ہیں, ماں باپ سے دستخط کراتے ہیں, بیچ میں اس کو نماز کی چھٹی نہیں دی جائے گی, جمعہ کے دن بھی دوپہر کو پیریڈ بھرنا ہوگا. ایک تو پورا ہفتہ تو نماز چھوٹی ہی تھی, ایک جمعہ رہ گئی تھی. ماں باپ دستخط کر کے آتے ہیں, ٹھیک میرا بچہ جمعہ بھی نہیں پڑھے گا, نہیں بھیجتے, ان کو تو شہ چاہیے ہے. یہ لائیو واقعات ہیں ہمارے سامنے, لائیو واقع, میں کسی کا سن کر نہیں بول رہا ہوں. ہمارے قریب کی جو بعض کالجز ہیں وہاں یہاں تک جو ہے پیشکش ہو چکی کہ بھائی ہمارا بچہ جمعہ کو بھی نہیں جائے گا. اللہ اکبر, ایسی کون سی تعلیم دلانے جا رہی ہو جس میں ایک وہ جمعہ جو 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے, اس انسان کے دل کے اوپر منافقت کی مہر لگ جاتی ہے. یہ ہمارے بچے کے لیے ہم لوگ جو ہے روا رکھتے ہیں اور ایسی تعلیم دلوانے جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیو, یہ وہ دنیا ہے. میں نے بتایا آپ کو, میں 10 مثالیں آپ کو یہاں بیٹھ کر دے سکتا ہوں جس میں ہم وہ دنیا اپنا رہے ہیں جس کو رسول نے منع کیا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی دنیا سے بچیں میرے بھائیو, ہرگز کمپرومائز نہ کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر آپ تھوڑی سی قربانی دیجئے, سود چھوڑیے.
ब्याज इंटरेस्ट को छोड़िए, फासिद बातिल सौदों को छोड़िए, शरीयत के दायरे में रहकर अपनी औलाद को तालीम दिलाइए। वरना मैं आपको यहाँ इस मौके के ऊपर बहुत वजाहत के साथ एक बात कह दूं, दुनिया का आज तक का सबसे ज्यादा नाकामयाब निज़ाम सूदी निज़ाम रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी दलील की जरूरत है? आज पूरी दुनिया में ये जो मगरिब वाले लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, यहूद हैं, नसारा हैं, वो सूदी निज़ाम को आम करना चाहते हैं। इन्होंने सारे लोगों को फांसे में ले लिया सूद के। मुझे बताइए, इसी सूदी निज़ाम की वजह से बहुत सारे बच्चे गिल गिलाकर बगैर खाए नहीं सो जा रहे आज। अरे खुद अमेरिका का रिपोर्ट आया था, इतने हजार लोग बेघर हैं, उनके पास बुनियादी जरूरत रहने की नहीं है। ये यूके और बर्तानिया में आप जाकर देख लीजिए, गोरे उम्र भर मॉर्गेज भरते भरते जो है थक कर मर तो जाते हैं, लेकिन उनका मॉर्गेज पूरा नहीं होता, फिर वापस बैंक जब्त कर लेती है वो मकान। तो आपने अपने सूदी निज़ाम में कौन सी बुनियादी जरूरतों से लोगों को महरूम रखा? ये है एक सूदी निज़ाम की बरकत और उसकी कामयाबी। कोई विकास नहीं है। इस सूदी निज़ाम ने तो जो है हमारी मिट्टी पलीद की है। देख लो दुनिया में, जैसे मैं फोकस देख रहा हूँ इसको, इतनी वजाहत के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा नाकामयाब अगर कोई निज़ाम रहा है तो सूदी निज़ाम रहा। मैं दूर नहीं ले जाता, चलो अभी जो है हमारे मुसलमानों के दरमियान में भी ये बहुत चल रहा है, अरे इंश्योरेंस निकालो, इतना प्रलोभन दिया जाता है उसके लिए और इतना शौक दिलाया जाता है। आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे रहते हैं जिसमें माँ और बाप और छोटी छोटी औलाद रहती है। इतना इमोशनली सीन होता है, ये दिखाया जाता है, अरे आप तो कभी भी मर सकते हैं। नहीं देखा आपने नौजवान मर रहे हैं, अपने इन बच्चों के लिए आपने क्या किया? अच्छा, जब इंसान इमोशनल हो जाता है, जज्बात में आ जाता है, तो उसी के नीचे फिर लिखा जाता है, अरे आओ हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस जो है वो खुला हुआ है, उसमें पैसे भरो, आप मर भी जाएंगे तो आपकी औलाद को हम इसमें से जो है देते रहेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, एकदम से खर्चा आ गया तो कहाँ जाएंगे? ये सारे लुभाने की बातें हैं। अच्छा, इंश्योरेंस के जो लोग बणगे फूंकते थे, जो लोग शेखियां बगाड़ते थे कि इंश्योरेंस, याद रखो पहली बात तो इंश्योरेंस जो है वो हराम है। मेडिकल इंश्योरेंस हो या ये जो है तिजारती इंश्योरेंस हो, आपको जिसमें चॉइस है उसमें आप नहीं पढ़ सकते। इस इंश्योरेंस में दो ऐसी हराम चीजें हैं जिसको कुरान ने हराम कहा है, पूरी दुनिया के मुफ्तियान मिलकर उसको हलाल नहीं कर सकते। एक तो इसमें इंटरेस्ट है इंश्योरेंस के अंदर, और दूसरे नंबर के ऊपर उसमें जुआ है, जुगार है। ये दोनों चीजें जो है इसमें पाई जाती है। जिसको कुरान हराम कहे, कोई हलाल कर सकता है इस चीज को? मेरे भाइयों, मगर इंश्योरेंस आज तक बहुत ज्यादा शेखियां बगाड़ता रहा। भरपाई करो पैसे, हम तुम्हारे सारे इलाज करवाएंगे, तुम्हारी कोई तिजारत अगर आगे पीछे हो गई, जल गई, हम दिलवाएंगे, तुम्हारी तिजारत में लॉस गया, हम लोग बैठे हैं। देख लो अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। अरे आपने भी शायद वो क्लिप सुनी होगी, और जो है वो एक वहां का एक्टर है जो बहुत पैसे वाला था, टेलीविजन पर आकर रो रहा है कि मेरा सब उजड़ गया, और जो है इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ उठा दिए कि हम लोग जिम्मेदार नहीं है। कौन सा भर भर के अल्लाह ताला की नाफरमानी कर कर के आपने इंश्योरेंस के सहारे कौन सा सुख पा लिया? आप रोड पर आ गए या नहीं? ये वो है जिसके बारे में हमारे रब ने पहले कहा था कि इंश्योरेंस मिट कर रहेगा, सूद मिट कर रहेगा, जुगाड़ मिट कर रहेगा। हमारी आंखें देख रही है, किसी दलील की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस की सबसे बड़ी नाकामयाबी इस वक्त अमेरिका के अंदर उनका हाथ उठा देना है। कितने ऐसे लोगों के पैसे खाए और आज हाथ उठा दिए। अरे आपने जिम्मेदारी ली थी तो खिलाओ, दो, क्यों जो है लोगों को आप नहीं दे रहे हो? ये धोखे की दुनिया है और आपका पैसा लेने की दुनिया। ये देना बैंक नहीं है, लेना बैंक है। इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके पैसे लेने में इंटरेस्ट रखती है, देने में जो है सूदी निज़ाम में। हमारे यहाँ तो आपको भी शायद मालूम होगा, जब किसी की मिसाल सख्ती में देनी होती है तो हमारे यहाँ बोलते हैं व्याजिया थी भी वधारे कंजूस छे, या तो सख्त छे, व्याजिया थी भी वधारे सख्त छे। क्योंकि वो जब उगराता है ना, उस वक्त आप मंजर देखना, खून चूसता है। मालूम हुआ, आपका मकान लिख दो, आपकी जागीर लिख दो, मुझे माफ करें, आपके अहले खाना को हमारे पास भेजो, यहाँ तक नौबत आ पहुंची है।
لوگ جو ہے عصمتیں لوٹ رہے ہیں اس نام سے، قرض دے کر، سودی لون دے کر گھر والوں کی عزتیں تک لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو اگر معاشرے پر نگاہ ہو تو ایسی بھی نظیریں قائم ہیں اس وقت۔ بہرحال میرے بھائیوں، انشورنس ایک ناکامیاب نظام ہے۔ امریکہ کی لگی ہوئی آگ کے اس واقعے نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ شریعت تو کہتی تھی، لیکن ہم لوگ تو جو نظر آتا ہے اس کو دیکھتے تھے۔ آج نظر آتا ہے، اس میں سے دلیل پکڑ لو کہ واقعی انشورنس ناکامیاب نظام ہے دنیا کے اندر۔ یہی ہاتھ اٹھا رہا ہے جو کل کو آپ کو وعدے کرتا تھا، آج سب سے زیادہ ہارا ہوا یہی ہے۔ میرے بھائیوں، نہ اللہ کی نافرمانی نے کبھی کسی کو ٹھنڈک بخشی ہے، نہ آئندہ بخش سکتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں آپ کو یہاں یہ کہنا چاہوں گا، آپ دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، دنیا کے اندر اپنی مشغولیات رکھو، شریعت منع نہیں کرتی، مگر اللہ کے احکام کو پہلے نمبر پر رکھو۔ میرے رب کا کوئی حکم پامال نہ ہو، اس کے لیے ہمیشہ آپ کی نگاہ رہے۔ جب بھی کوئی قدم بھرو، پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ میں جو قدم بھر رہا ہوں میرا رب تو ناراض نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی جملہ بولو اپنی زبان سے تو یہ طے کر لیا کرو کہ میرے اس جملے سے میں اپنی آخرت تو نہیں بگاڑ رہا ہوں۔ ہر کام کے اندر، ہر حرکت میں، ہر سکون میں، ہر خاموشی میں، ہر گفتگو کے اندر آپ ہمیشہ اپنے رب کو مقدم رکھو۔ انشاءاللہ یہ دنیا آپ کا نقصان نہیں کر سکے گی۔ اس دنیا میں آپ رہیں گے، فائدہ بھی اٹھائیں گے، اپنی آخرت بھی سنواریں گے، اور دنیا بھی آخر آپ کی سنور جائے گی۔ اور جن لوگوں نے دنیا کو مقدم رکھا وہ لوگ ناکام رہے، اور شریعت کا آج کے بعد پھر بھی حکم ہے کہ رہتی دنیا تک وہ ناکام رہیں گے اور رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو دیکھ کر ہماری آنکھیں کھول دے، اور آج کی اس مجلس سے ہم لوگ یہ سبق لے کر اٹھیں کہ ہم کو دنیا میں رہ کر دنیا کو برتنا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے یہ جو نقشے ہیں اس کو بند کرنے ہیں۔ میرا رب جہاں ناراض وہاں بالکل کمپرومائز نہیں، وہاں ہمیشہ میں اپنی آخرت کو مقدم رکھوں گا۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی ضائع نہیں فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی ضائع نہیں فرماوے گا۔ وآخر